تو آج ہم ایک خاص رپورٹ پر بات کر رہے ہیں، نگر پریشد اردو گرلز مڈل اسکول دورانی چوک پرتواڑا کی۔ جی ہاں، وہاں 13 ستمبر 2025 کو ایک نعتیہ پروگرام ہوا تھا۔ بالکل، تو جو معلومات ہمیں ملی ہیں آج ان کا تھوڑا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ مقصد یہی ہے کہ سمجھیں کہ اس تقریب میں کیا خاص تھا، کیا پیش کیا گیا، ماحول کیسا تھا، جیسا رپورٹ میں بتایا گیا ہے۔ یقیناً، اور یہ جائزہ ایک طرح سے ہمیں موقع دے رہا ہے کہ ہم دیکھیں کہ اسکول کی سطح پر اس طرح کی تقریب کیسے ہوتی ہے، جہاں طلباء اپنے مذہبی جذبات بھی دکھا رہے ہیں اور ساتھ ہی بڑوں کا احترام بھی۔ تو دیکھتے ہیں اس رپورٹ سے کیا اہم باتیں نکلتی ہیں، خاص کر تعلیمی ماحول کے حوالے سے۔ جی بالکل۔ تو آئیے ذرا تفصیل میں چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا چیز تھی جس نے اس پروگرام کو خاص بنایا، کیا چیزیں قابل ذکر تھیں۔ رپورٹ کہتی ہے کہ پروگرام کے جو سرپرست تھے وہ ہیڈ ماسٹر صاحب جناب محمد آصف سر تھے۔ جی، اور نظامت وہ جناب سلیم خان سر نے کی۔ انہوں نے آغاز بھی بڑا خوبصورت کیا، کچھ اشعار پڑھے۔ ہاں، مجھے یاد ہے رپورٹ میں ذکر تھا، خورد کو مائلے پرواز کر رہا ہوں۔ جی وہی، عشق کو جنوں کا ہمراز کر رہا ہوں، الہی میری عقیدت کی آبرو رکھنا، تیرے ہی نام سے آغاز کر رہا ہوں۔ بڑا اچھا انداز تھا۔ بالکل، یہ اشعار تو شروع میں ہی ایک آپ کہے روحانی فضا بنا دیتے ہیں، مقصد واضح ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اور یہ صرف رسمی آغاز نہیں تھا، بلکہ حاضرین کو جیسے ذہنی طور پر تیار کیا جا رہا ہو۔ اور اسی شروع کے حصے میں ایک اور بات بھی تھی، مہمانوں کی۔ جی، وہ بہت اہم نقطہ ہے۔ 3 ریٹائرڈ ہیڈ ماسٹرز کو بلایا گیا تھا، مہمان خصوصی کے طور پر۔ اچھا۔ اور ان کی باقاعدہ عزت افزائی کی گئی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ رپورٹ میں نام بھی ہیں؟ جی ہاں، محمد یوسف سر جو پہلے ہیڈ ماسٹر رہ چکے ہیں، ان کا استقبال تو خود موجودہ ہیڈ ماسٹر محمد آصف سر نے کیا۔ واہ۔ پھر حلاج ستار خان سر تھے، ان کو علیار سر نے گلدستہ اور شال دی، اور حلاج شفیق سر کو سلیم خان سر نے جو نظامت کر رہے تھے۔ یہ تو واقعی روایت کا احترام ہے، تجربے کی قدر ہے۔ بالکل، یہ صرف ایک رسم نہیں ہے، تعلیمی اداروں میں ایسی چیزیں بہت معنی رکھتی ہیں۔ صحیح۔ یہ نسلوں کے بیچ کا جو تعلق ہے نا، علم کا، تجربے کا، اقدار کا، اس کو ظاہر کرتا ہے، اور بچوں کو بھی ایک سبق ملتا ہے کہ بڑوں کی، اساتذہ کی خدمت کی قدر کیسے کرنی ہے۔ جی، رپورٹ نے اس بات پر زور دیا ہے، یعنی اسے اہم سمجھا گیا ہے۔ اچھا، تو یہ احترام کی فضا بن گئی۔ اس کے بعد پھر باقاعدہ روحانی آغاز ہوا، تلاوت وغیرہ۔ جی ہاں، رپورٹ کہتی ہے کہ ایک کمسن طالب علم نے قرآن پاک کی تلاوت کی۔ کمسن طالب علم نے؟ جی، اور اس سے رپورٹ کے الفاظ ہیں ماحول پرنور ہو گیا۔ سبحان اللہ، اس کا اثر تو ہوتا ہی ہے، خاص کر جب چھوٹا بچہ تلاوت کرے۔ بالکل، وہ معصومیت ہوتی ہے آواز میں۔ رپورٹ کہتی ہے دلوں کو منور کر دیا، تو اندازہ ہوتا ہے کہ حاضرین پر گہرا اثر ہوا اور وہ نعتیہ کلام کے لیے بالکل تیار ہو گئے۔ اچھا، تلاوت کے بعد پھر نعتوں کا سلسلہ شروع ہوا؟ جی، اور وہ بھی سلیم خان سر نے ہی شروع کروایا۔ انہوں نے ہی؟ ہاں، اور اس کے لیے بھی انہوں نے قتیل شفائی کے بہت مشہور اشعار پڑھے۔ کون سے والے؟ ہر ابتدا سے پہلے، جی وہی، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ واہ، ان اشعار کا انتخاب ہی کمال کا ہے۔ یہ نعت کا جو مرکزی خیال ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، ان کا مقام، اس کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ صحیح کہا، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، یہ مصرع ہی کافی ہے۔ بالکل، تو یہ اشعار پڑھ کر جب نعت خوانی شروع کروائی گئی تو حاضرین کے دلوں میں وہ محبت اور عقیدت جیسے اور ابھر آئی۔ اس تمہید کے بعد پھر طالبات نے نعتیں پڑھی؟ جی، باری باری اسکول کی بچیوں نے نعتیں پیش کیں۔ رپورٹ ان کی کارکردگی کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ بس یہ کہ نعتیں پڑھیں یا کچھ اور بھی؟ نہیں، صرف یہ نہیں کہتی، وہ کہتی ہے کہ آوازوں میں والہانہ عقیدت اور خلوص تھا۔ اچھا، والہانہ عقیدت اور خلوص۔ جی، مطلب یہ صرف رٹی ہوئی چیز نہیں تھی، بچیوں نے محسوس کر کے پڑھا۔ ہاں، یہ ہے۔ میں رپورٹ آگے کہتی ہے کہ ان کی نعت خوانی سے حاضرین کے دل عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھر گئے اور محفر ایمان کی روشنی سے جگمگا اٹھی۔ تو مطلب ہے کہ کافی مؤثر پیشکش تھی بچیوں کی۔ بہت زیادہ۔ اور رپورٹ یہاں ایک اور بات کہتی ہے جو میرے خیال میں بہت اہم ہے۔ وہ کیا؟
وہ اس نعت خوانی کو صرف ایک ثقافتی یا مذہبی پروگرام نہیں سمجھتی. اچھا. رپورٹ اسے طلباء و طالبات کی دینی و اخلاقی تربیت کا ایک حسین ذریعہ کہتی ہے. دینی اور اخلاقی تربیت کا ذریعہ، واہ. جی، یعنی اسکول انتظامیہ اور رپورٹ لکھنے والے کی نظر میں یہ صرف فن کا مظاہرہ نہیں بلکہ کردار سازی ہے، اقدار سکھانے کا ایک طریقہ ہے. گویا یہ نصاب کا ہی ایک حصہ بن گیا ایک طرح سے. بالکل، تفریح کے ذریعے تربیت. یہ تو بہت ہی گہری بات ہوئی. اچھا، تو نعتوں کے بعد کیا ہوا؟ نعتوں کے بعد پروگرام میں قوالی کا رنگ آیا. قوالی بھی تھی؟ جی ہاں، اور اس کا آغاز بھی سلیم خان سر نے ہی کروایا، اور اس کے لیے بھی ایک شعر پڑھا. کون سا شعر؟ خدا کا ذکر کریں اور ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہوں ایسی زباں خدا نہ کرے. ارے واہ، یہ تو بہت مشہور ہے قوالی کی محفلوں میں. جی، اور یہ بالکل قوالی کی روح کے قریب ہے. ذکر خدا اور ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق جوڑتا ہے. صحیح ہے. تو یہ شعر سن کر سامعین قوالی کے موڈ میں آ گئے، سمجھ گئے کہ یہ صرف موسیقی نہیں، ایک روحانی تجربہ ہے. اور پھر وہ قوالی آئی جس کا رپورٹ میں خاص ذکر ہے، بھر دو جھولی میری یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ بچوں نے پیش کی؟ جی، طلبہ کے ایک گروپ نے. اور رپورٹ کہتی ہے کہ یہ پروگرام کا سب سے دلکش اور پر اثر لمحہ تھا. سب سے دلکش؟ بچوں کی قوالی؟ جی، رپورٹ کے الفاظ ہیں کہ جب ان ننھے لبوں سے یہ الفاظ نکلے تو محفل کی فضا نعتیہ خوشبو سے مہک اٹھی. اللہ! یہ صرف الفاظ نہیں، یہ کیفیت بتا رہے ہیں. رپورٹ مزید کہتی ہے کہ دلوں کی کیفیت بدل گئی اور سامعین کی آنکھیں بلا اختیار اشکبار ہو گئیں. اوہو، یعنی اتنا گہرا اثر بچوں کی آواز میں؟ جی، اس کی وجہ شاید ایک تو بچوں کی معصومیت تھی، وہ خلوص وہ ہوتا ہے. ہاں. دوسرے، یہ قوالی خود بہت طاقتور ہے. ہاں. اس کے بول، اس کی لے، اس میں گہری التجا ہے. یہ تو ہے. اور تیسرا، شاید یہ دیکھ کر بھی کہ یہ نئی نسل، یہ بچے اس پرانی روایت کو، اس گہری بات کو اپنا رہے ہیں. یہ منظر ہی بڑا مؤثر تھا. صحیح. رپورٹ تو یہ بھی کہتی ہے کہ یہ منظر گواہ تھا کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نسل در نسل منتقل ہوتا رہے گا، اور ان بچوں کو ہمارے معاشرے کے روشن چراغ کہا گیا ہے. روشن چراغ، کیا خوبصورت بات کہی ہے. تو یہ صرف ایک جذباتی لمحہ نہیں تھا بلکہ اس میں مستقبل کی امید بھی تھی. اچھا، اس قوالی کے حوالے سے استاد شاگرد کے تعلق پر بھی کچھ کہا رپورٹ نے؟ رپورٹ نے مجموعی طور پر محفل کے بارے میں کہا ہے کہ یہ استاد اور شاگرد کے درمیان عقیدت اور ادب کی ایک حسین مثال تھی. قوالی میں شاید یہ بات اور نمایاں ہو گئی کیونکہ اتنی مشہور اور مشکل قوالی بچوں سے تیار کروانا، اس میں یقیناً استاذہ کی محنت لگی ہوگی. ظاہر ہے. تو یہ صرف بچوں کی قابلیت نہیں تھی، استاد کی تربیت بھی نظر آ رہی تھی. وہ جو محبت اور احترام کا رشتہ ہوتا ہے نا، وہ جھلک رہا تھا. یہ سب سن کر تو واقعی لگ رہا ہے کہ پروگرام بہت بھرپور اور کامیاب رہا ہوگا. اچھا، اب آخر میں کیا ہوا؟ انعامات وغیرہ؟ جی، پروگرام کے آخر میں انعامات تقسیم ہوئے. جنہوں نے نعتیں پڑھیں، قوالی پڑھیں، ان سب کو. یہ بھی ضروری ہوتا ہے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے. بالکل. رپورٹ کہتی ہے کہ یہ ذمہ داری محترم عقیل سر نے نبھائی. رپورٹ میں نام وغیرہ ہیں جن کو انعام ملے؟ جی، تفصیل سے ہیں. پہلا انعام وہ چوتھی جماعت کی ایک بچی ہیں منتاشا فاطمہ، ان کی دلنشین نعت پر. ماشاءاللہ. دوسرا انعام چھٹی جماعت کی یسرا فاطمہ کو، ان کی والا ہنا نعت خوانی پر. بہت خوب. اور تیسرا انعام پانچویں جماعت کے شیخ سمی کو، ان کی پر اثر آواز کے لیے. یعنی ہر ایک کی انفرادی خوبی کو سراہا گیا. جی بالکل، نام اور جماعت کے ساتھ ذکر ہے. اور قوالی والے گروپ کا کیا ہوا؟ ان کو بھی نہیں بھولے. رپورٹ کہتی ہے کہ بھر دو جھولی والے پورے گروپ کو بھی خصوصی انعام دیا گیا. یہ اچھی بات ہے. اجتماعی کوشش کی بھی قدر ہوئی، ٹیم ورک کی. جی، یہ پیغام گیا کہ مل کر کام کرنا بھی اہم ہے. اچھا، ان انعامات کا مقصد تو حوصلہ افزائی ہے. رپورٹ کچھ اور بھی کہتی ہے اس بارے میں. جی، رپورٹ ایک قدم آگے جاتی ہے. وہ کہتی ہے کہ ان انعامات سے بچوں میں صرف خوشی اور اعتماد ہی نہیں آیا بلکہ ان میں دین کی خدمت کا جذبہ بھی مضبوط ہوا. اچھا، پھر وہی بات آ گئی کردار سازی والی. بالکل، کہ یہ صرف مقابلہ نہیں تھا بلکہ دین کی طرف رغبت بڑھانے کا ذریعہ بھی تھا. انعام صرف ایک ٹرافی نہیں بلکہ نیکی کی طرف ایک اور قدم بڑھانے کا اشارہ تھا. بہت خوب.
اچھا، انعامات کے بعد پھر اختتام؟ جی، انعامات کے بعد ہیڈ ماسٹر صاحب محمد آصف سر انہوں نے خطاب کیا۔ کیا کہا انہوں نے؟ انہوں نے رپورٹ کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کو ہی دنیا و آخرت میں کامیابی کا راز بتایا۔ یہ تو بالکل پوری تقریب کا نچوڑ ہو گیا۔ جی ہاں، جو کچھ نعت اور قوالی میں سنا، محسوس کیا، اب اس کو عملی زندگی میں لانے کی بات۔ کہ عقیدت صرف جذباتی نہ ہو، عملی بھی ہو۔ بالکل، ان کا پیغام یہی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، تعلیمات کو اپنی زندگی میں اتاریں۔ یہ روحانیت کو عملی شکل دینے کی دعوت تھی۔ اور پھر آخر میں دعا ہوئی، اور دعا کے ساتھ ہی یہ روحانی اور نورانی محفل ختم ہوئی۔ ہماری روایت بھی یہی ہے کہ ایسی محفلیں دعا پر ختم ہوں۔ تو اس ساری تفصیل کو اگر ہم سمیٹیں تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ کیا اہم باتیں سامنے آئی ہیں اس رپورٹ سے؟ یہ ایک چھوٹی سی کمیونٹی کی کہانی ہے۔ اقدار کیسے منتقل ہوتی ہیں، کیسے نئی نسل کو جوڑا جاتا ہے، ان کی حوصلہ افزائی کیسے ہوتی ہے۔ صحیح۔ ہم نے دیکھا کیسے بزرگوں کا احترام ہوا، کیسے بچوں نے عقیدت دکھائی، کیسے نعت اور قوالی جیسی روایتیں زندہ ہیں۔ یہ صرف تفریحی نہیں تھیں، بلکہ تعلیم، تربیت، روحانیت سب کچھ ملا ہوا تھا۔ اور خاص طور پر یہ پہلو کہ اسکول اسے بچوں کی اخلاقی اور دینی تربیت کا ذریعہ سمجھ رہا ہے، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ یقیناً یہ دکھاتا ہے کہ اسکول اپنا کردار صرف کتابیں پڑھانے تک نہیں دیکھتا۔ بالکل۔ یہ رپورٹ ایک مثال ہے کہ کیسے تعلیمی ادارے، خاص کر اسکول کی سطح پر، ہماری مذہبی اور ثقافتی قدروں کو نہ صرف بچا سکتے ہیں بلکہ اچھے طریقے سے اگلی نسل کو سکھا بھی سکتے ہیں۔ رپورٹ کے آخر میں بھی یہی امید ہے کہ یہ بچے جنہیں روشن چراغ کہا گیا، آگے بھی دین و ادب کی روشنی پھیلائیں گے اور استادوں کی محنت رنگ لائے گی۔ یہ سب تو بہت مثبت باتیں ہیں۔ اب آخر میں ایک سوال ذہن میں آتا ہے جس پر شاید ہمارے سننے والے بھی سوچیں۔ جی ضرور۔ یہ جو اس قسم کی تقریبات ہیں جیسی اس رپورٹ میں بیان ہوئی ہیں، مذہبی عقیدت، ہماری ثقافتی روایتیں، بزرگوں کا احترام، آج کے اس تیز دور میں جہاں اور بہت سے اثرات ہیں بچوں پر، یہ چیزیں کردار بنانے میں، ان کی روحانی نشو و نما میں اور ہماری معاشرتی قدروں کو بچانے میں کتنا حقیقی اور پائیدار کردار ادا کر سکتی ہیں؟ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے۔ کیا یہ صرف وقتی جذبات ہوتے ہیں جو ابھرتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں، یا ان کے کوئی دیر پا اثرات بھی ہوتے ہیں بچوں کی شخصیت پر، ان کی سوچ پر؟ اس پر